اسی طرح سے ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، فحش کا جو لفظ ہے نا، فحش، اس کے روٹ ورڈ اور وحش کے روٹ ورڈ ملتے جلتے ہیں آپس میں. عربک لینگویج میں کچھ روٹ ورڈز آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں. وحش وہ ہے جو اینیمل ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے، اور فحش وہ ہے جو who acts اور behaves like an animal. تو فحاشی جو ہے نا، یہ اینیمل، جانوروں کا فعل ہے، کہ جیسے جانور کو سمجھ جاتے ہیں نا کہ جب دل چاہا اور کسی کے پیچھے چلے گئے، تو یہ جو فحاشی ہے نا، یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے ہی بدتر ہے. تو انسان جب اس چیزیں پڑھتا ہے تو ہی انڈرسٹینڈس کہ یار سبحان اللہ، یہ ایسا ایکٹ ہے جو کہ اینیملسٹک بیہیویئر والا ہے، وحشی ایکٹ ہے. اور آج کل کے اینتھروپولوجسٹ جو ڈفرینٹ کلچرز کو، سوسائٹیز کو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی ٹیچز اس ہاؤ ٹو ڈریس اپ. یہ معاشرہ میں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے نا رہنا ہے اور ڈریس کرنا ہے اپنے آپ کو. آدم علیہ السلام کو کس معاشرے نے سکھایا تھا؟ جب انہیں کپڑے اتار دیے گئے تھے جنت میں اور انہوں نے پھل کھا لیا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کپڑے اتار دیے اور وہ فوراً سے بھاگے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو کور کرنے لگے. تو اپنے آپ کو کور کرنا از ہیومن انیٹ نیچر، اور کپڑے اتارنا یہ ہیومن فطرت کے خلاف ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے. تو آج کل کپڑے اتارنے کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ آدم علیہ السلام کے اوپر پنشمنٹ تھی. ان کے کپڑوں کا اتارنا ان پہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے، اور پنشمنٹ تھی. اور ہم آج کپڑوں کے کم ہونے کو اور کپڑوں کے اترنے کو ماڈرنزم اینڈ دس از اوپن مائنڈنس، اور یہ آج کل کا دور ہے، یہ سب کچھ چلتا ہے، یہ سمجھتے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ وی شوڈ بہیو. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈریس اپ کس طرح کرنا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی گزارنی کس طرح سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں ولا یزنون. کچھ لوگوں کی کوالٹیز بتائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، میرے عباد الرحمان جو ہیں، وہ کس طرح کے ہیں. ان کی ایک کوالٹی میں سے ایک کوالٹی ہے ولا یزنون، وہ فورنیکیشن یا ایڈلٹری کے قریب نہیں جاتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَيَلْقَىٰ أَثَامًا، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے عذاب ہے، سوے پنشمنٹ ہے. تو یہ عباد الرحمان کی کوالٹی ہے کہ وہ اس چیز سے بچیں، اس چیز سے بچیں. اور وہ کریں کیا؟ وہ لوگ نکاح کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کام کیے اس پہ اکتفا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں اور صرف اس چیز پہ اکتفا کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال بنایا ہے، مطلب انسان کی بیوی. تو یہ کوالٹی ہے ان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مجھے گارنٹی دے دو چیزوں کے بارے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور فرمایا جو تمہارے جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان، اور جو تمہارے ٹانگوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ، تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو کہ تم اس سے گناہ نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صرف دو چیزیں ہیں، کر لیں بات. اب کیا دو چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہے؟ حالانکہ ہماری اپنی چیز ہے، ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور جنت کی گارنٹی مل رہی ہے. لیکن سٹل سبحان اللہ، اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ فیل ہو رہے ہیں اس چیز میں. نہ زبان قابو میں ہے، غیبت، چغلی، تانے دینا، اور نہ شرمگاہ قابو میں. کتنا ایزی ہے جنت کو پا لینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت بہت مشکل نہیں بنائی پانا، لیکن اس کے لیے ڈسپلن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا روکنا پڑتا ہے اس دنیا میں. اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کو روکو اور کبھی بھی نہ فیلنگز ڈیولپ کرو. اسلام فیلنگز کو مارتا نہیں ہے کبھی بھی، یہ یاد رکھیں، بلکہ چینلائز کرتا ہے. محبت انسان کی نیچرل فیلنگ ہے، ہوتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرو محبت، جس مرضی سے کرو، اسے نکاح کرو. نکاح کرو گے تمہیں اجر ملے گا اس کا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم ریلیشن شپ قائم کرتے ہو اپنی بیگم کے ساتھ، تمہیں اجر ملتا ہے. صاحب کہ رسول اللہ اجر؟ ہم اپنے آپ کو پلیز کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیزائرز پوری کر رہے ہیں اور ہمیں اجر. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم یہی کام نکاح کے بغیر کرو تمہیں گناہ ملے گا. میں نے کہا جی. تو کہا نکاح کے ساتھ کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا، اللہ کے راستے پہ چلے گے تمہیں اجر ملے گا. سبحان اللہ، اسلام کتنا امیزنگ ہے. غصہ انسان کی نیچرل فیلنگ ہے، آتا ہے انسان کو. کیا کرے انسان؟ اس جگہ پہ نکالے جہاں پہ نکالنے کا حق ہے. کوئی اللہ کے دین کی حدود کو پامال کر رہا ہے. اللہ کے نبی کو غصہ کب آیا؟ جب لوگ اللہ کی شریعت کو پامال کرتے تھے.
لیکن اپنے پہ کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا, اپنے سیلف کے لیے. ایک بدو آیا اور حالانکہ میں نے بڑا پیارا سا ایک شال مفلر سا پہنا ہوا تھا جو کہ گفٹ ملا تھا ان کو. تو اس نے کیا کیا, وہ زور سے آ کے نا اس کو کھینچا, اور اتنے زور سے کھینچا کہ ان کو رگ برن ہو گیا, یہ جل گئی جگہ. تو اللہ کے میں نے جب منہ موڑ کے دیکھا تو ہی واز اسمائلنگ, غصے کو یہاں پہ قابو کیا. لیکن جب بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ رسول اللہ سے سفارش کریں, تو ان کا چہرہ شدید غصے والا ہو گیا اور سرخ ہو گیا, اور کہا کہ پچھلی قوموں کو اس لیے تباہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے اتھارٹی والے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب لوگوں کو پنشمنٹ دیتے تھے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کی بھی ہاتھ کاٹتا. تو غصہ انسان کو آتا ہے, لیکن اس کو چینلائز کیا کہ اللہ کی حدود جہاں پہ اعمال کی جا رہی ہے وہاں غصہ کرنا ہے. جہاں تمہارے اپنے نفس پہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس پہ صبر کرو, انشاءاللہ اللہ سے اجر کا سوال کرو. تو اس لیے اسلام نے اس فیلنگ کو بھی نا, دا فیلنگ آف لو اینڈ دا فیلنگ آف پلیزنگ یور ڈیزائرز, اس کو کہا کہ ہاں پورا کرو, لیکن جس کا تم نے نکاح کر کے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا. اسی طرح سے قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن سایہ نہیں ہوگا, سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور انسان اپنے پسینوں میں ہوگا. کچھ لوگوں کے ٹخنوں کے برابر پسینہ ہوگا, کچھ لوگوں کے گھٹنوں کے برابر پسینہ ہوگا, کچھ لوگ اپنی ویسٹ کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کچھ کندھوں تک, اور کچھ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے اپنے گناہوں کے اعمال کی نسبت. اس دن اتنی شدت, اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا. ہماری کتنی زندگی ہے, 25, 30, 35, 40, 50 سال. ہم نے بڑا جی لیا ہے. وہ 1,000 سال نہیں بلکہ 50,000 سال کا دن ہے جس میں سورج سوا نیزے پہ ہے. اس دن اللہ تعالیٰ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 لوگوں کو, 7 کیٹیگریز آف پیپل جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں, ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت اور سٹیٹس والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. اور دوسرا وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جو کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو سایہ چاہیے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا, تو اس گناہ سے بچ جائیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں. یوسف علیہ السلام انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 لوگوں میں سے ڈیفینیٹلی ہیں کہ ان کو اس عورت نے دعوت دی. اچھا آپ ان کا سینیریو دیکھیں ذرا, سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام, کچھ نریشنز کہتی ہیں, اگرچہ ان میں کچھ کلام ہے, کہ دنیا کی جو آدھی خوبصورتی ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی, اور باقی جو آدھی خوبصورتی وہ تمام لوگوں پہ, جانوروں پہ, پرندوں پہ, ٹریز, پلانٹس, اینیملز, ہر چیز پہ ڈیوائڈ کر دی گئی. تو وہ آدھی خوبصورتی کے مالک. اب وہ ایسے شخص ہیں جو کہ ایک شخص سے گھر, ایک ملک کنگ کے گھر میں غلام ہے, اتنے خوبصورت نوجوان. اب اس کی جو بیوی ہے وہ پاگل ہوگی ان پہ, اور اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ میں نے اس کو نا گھیرنا ہے, اس کو قابو کرنا. فغلقت الابواب, اس نے ایک دروازہ نہیں بلکہ سارے دروازے بند کیے. اور امیجن کریں وہ ایک پلان کے ساتھ آئی ہوگی نا, وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ یوسف میں آؤں اور میرا انکار کر دے. تو وہ کیا تیار ہو کے آئی ہوگی, یا وہ پراٹھا روٹی پکا کے کچن سے آئی ہوگی تیار شیار ہو کے, جیسے آج کل خوبصورت میک اپ کر کے اور وکٹوریا سیکرٹس پہن کے, جو آج کل کے دور میں جو ہے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے کہ وہ میری طرف اٹریکٹ ہو. اور آئی اور کہا کہ قالت حیت لک, کم آن گیٹ می. ہم لوگ تو کوئی ایک فیس بک ریکویسٹ بھیجتے ہیں, ہم بیک پڑھتے ہیں, کوئی فیس بک پہ پوک کرتے ہیں, کوئی انسٹاگرام پہ ڈی ایم آ جائے, کوئی واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ آ جائے, السلام علیکم برادر لیٹس گو فار ڈرنک, ہم کہتے ہیں یہ میری بچوں کی ماں ہے اور آج کے بعد آپ ہی ہمیں, اور بس سب کچھ بھیج دیا اس کے لیے.